السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخبیر جل جلالہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الخبیر جل جلالہ وہ ذات ہے جس سے کوئی پوشیدہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں کوئی معاملہ جاری نہیں ہوتا، اور نہ کوئی چیز حرکت کرتی ہے اور نہ ٹھہرتی ہے، اور نہ کوئی نفس پریشان ہوتا ہے اور نہ مطمئن، مگر یہ کہ اس خبیر ذات کو ان سب چیزوں کی خبر ہے۔ اور خبیر علیم کی معنی میں ہے، لیکن علم کی نسبت پوشیدہ رازوں کو جاننے کی طرف ہو تو اس کو خبرتاً کہا جائے گا، اور اس کے جاننے والے کو الخبیر کہا جائے گا۔ بحوالہ المقصد الاسنا، صفحات 63، عنل النہج الاسما، 269/1۔ خبیر کے معنی ہے باخبر۔ معنی اس جملہ کے یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، اس لیے حواس کے ذریعہ ان کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اور خبیر ہے اس لیے ساری کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم و خبر سے باہر نہیں۔ یہ نام قرآن کریم میں 45 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے ایک الحدید آیا 10 میں، سورۃ الانعام آیا 73 میں، اور سورۃ الفاتر آیا 31 میں۔ الخبیر جل جلالہ عالم کے ذرے ذرے سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بحوالہ سورۃ الشعراء آیا 27۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، ہمارے عزم و ارادے، فکر و خیال یا حرکت و عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہماری خلوتوں یعنی تنہائی کے رازوں کو بھی دیکھتا اور سنتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی نیتوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بحوالہ سورہ لقمان آیا 16، یعنی جو اسرار لوگوں کے سینوں میں مخفی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور وہ خبریں جو لوگوں کے درمیان اشاعت گرفتہ ہیں ان سے بھی باخبر ہے۔ کوئی خصلت یا کوئی چیز اچھی یا بری اگر رائی کے دانہ کے برابر چھوٹی ہو، اور فرض کرو کہ پتھر کی کسی سخت چٹان کے اندر یا آسمان کی بلندی پر یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب وقت آئے گا وہاں سے لا حاضر کرے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزاروں پردوں میں بھی جو کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ پاک کے سامنے ہے، چنانچہ نیکی یا بدی کیسے ہی چھپ کر کی جائے اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ ہر چیز خواہ دور ہو یا نزدیک، چھپی ہو یا کھلی، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندر کی تہ میں، سب کی خبر رکھنا الخبیر جل جلالہ کی شان ہے۔ الخبیر جل جلالہ وہ ہے جس سے کوئی باطنی خبر مخفی نہیں۔ عالم سفلی اور عالم بالا میں کوئی بات ہو، کوئی ذرہ حرکت کرے یا ساکن ہو، کوئی جان بے قرار ہو یا مطمئن ہو، اس کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے۔ بحوالہ تفسیر عثمانی، صفحہ 535۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.